خوشی کے موقع پر جمع ہے اور الحمدللہ طلباء اور طالبات نے اپنے مافی ضمیر کے اندر 26 جنوری اور ملک ہندوستان کی تاریخ کو نظم کی شکل میں، حملے کی شکل میں اور تقریر کی شکل میں پیش فرمائی۔ اب مزید آپ لوگوں کو اس اعتبار سے کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، ساری تفصیل سے باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ 26 جنوری ملک کا قانون اور ملک کے اندر ہر طبقے کے بسنے والے انسانوں کو اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا نظام العمل اس 26 تاریخ کو ہوا ہے۔ سن 1947 میں جس وقت ملک آزاد ہوا اور ملک کو آزاد کرنے کے لیے علماء دیوبند نے، شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا یعقوب صاحب، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، ان سارے اکابرین علماء نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے پانی سے زیادہ اپنے خون کو بہایا۔ ہم نے اپنے کانوں سے حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے کانوں زبانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب حشر کا میدان قائم ہو جائے گا اور تمام صحابہ اکرام دین کے لیے قربانیاں پیش کریں گے اور ان ساروں میں اگر کسی کی قربانی اعلیٰ ہوگی تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پیٹھ دین اور اسلام کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر جو ان کی پشت کا حال ہوا ہوگا وہ قابل دین ہوگا۔ حضرت بلال اپنی پیٹھ اور اپنی پشت کو بتائیں گے کہ کلمے کے لیے، دین کے لیے میرا یہ حال ہوا، اور ان کو یہ فخر ہوگا کہ اتنی تکلیف دین کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے اور اللہ کے لیے شاید کسی نے کی ہوگی۔ لیکن علامہ انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے کہا ہے کہ جب وہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی پیٹھ دیکھیں گے تو وہ بھی ایک گمان کریں گے کہ میرے بعد بھی میں نے اس دنیا میں کسی جانشین کو چھوڑ کر آیا، جنہوں نے ملک کے لیے انگریزوں نے ان کے پشت کو ایسے داغ دیا ہے۔ یہ قربانیاں ہیں اور یہ مجاہدات ہیں جو ملک ہندوستان کے لیے علماء دیوبند نے قربانی پیش کیے، تب جا کر یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے۔ آج یہ خوشی کا موقع پورے ہندوستان میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر کچے پکے اور ہر ایسے جزیرے میں منایا جاتا ہے جہاں پر لوگ ملک کی محبت کے اندر منہمک ہوتے اور ملک کی خوشی کے لیے اور ملک کی آزادی کے لیے خوشیاں مناتے۔ لیکن بزرگوں، ان خوشیوں کے پیچھے ایک بڑا نظام ہے۔ 1947 کا جب ملک آزاد ہوا، ان قربانیوں کے باوجود اور ان قربانیوں کے ساتھ تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یہ تھے، ان کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر حضرات کی موجودگی میں یہ ملک کا آئین بنایا گیا۔ تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن کی محنتوں کے بعد یہ ملک کا آئین بنا ہے۔ تب جا کر انسان اس ہندوستان میں ہر مذہب کا ماننے والا اپنے طریقوں پر، اپنی سوچ پر، اپنے خیالات پر اس ملک میں زندگی گزارنے پر آمدہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض عناصر دنیا میں ایسے، ہندوستان میں ایسے پیدا ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں ہماری چاہت کے مطابق انسانیت اس میں زندگی گزارے، ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ کھائے، ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ بولے، ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ کرے۔ یہ بھی ایک غلامی کی طرف ملک کی آمد ہو رہی ہے۔ لیکن جس طرح علماء نے اس غلامی کی زندگی کو برداشت نہیں کیا ہے اور اس غلامی کے حکم کو نہیں مانا ہے، لہذا آج بھی امت کے اندر ایسے علماء اور ایسے جیالے موجود ہیں جو بھی
برابر ان کو جو ہے لتاڑ رہے ہیں اور ان کا گریبان پکڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اس اللہ کی زمین میں اور اس سنویدھان کے تحت زندگی گزاریں گے، ہم آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے سوچ کے مطابق، آپ کے بولنے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے، زندگی ہم ویسے گزاریں گے جیسے ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے اور ہم کو جو سنویدھان نے حق دیا ہے ہم اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ حالات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ان حالات میں، ان مسائل میں اور اس ملک جو ہم نے، ہمارے اکابرین نے اس ملک کو سنبھالا ہے اور ملک کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اب اس کو سنبھالا دینے کی، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف علم کے ذریعے سے یا پڑھائی کے ذریعے سے اس ملک کو نہیں سنبھالا جا سکتا ہے۔ اس ملک کو سنبھالنے کے لیے اور اس ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے جیسے علماء نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، وہ علماء جو ہر اعتبار سے اپنے اندر کمال رکھتے تھے، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا علم، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء میں کمال پیدا کیا تھا، تب جا کر ان علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کے اندر آزادانہ زندگی گزارنے کی خدمات کے لیے قبول فرمایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک دوبارہ کروٹ لے رہا ہے۔ ملک کے حالات کیسے ہیں؟ دن بدن ہمیں اخبار کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے اور موبائلوں کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر کیسے جو ہے حالات پیدا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو خوف اور ہراس میں رکھنے کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے سامنے ایسی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان اپنا ایمانی توازن کھو جائے، اپنا صبر اور تحمل والا توازن کھو جائے، جذبات میں آ جائے اور ایسی حرکات کر دے جس کے ذریعے سے ملک کی چیزیں بدلے، ملک کی چیزیں کو نقصان پہنچے اور اس کے ذریعے سے مسلمان کی شبیہ خراب ہو جائے۔ ایسی تصویریں بنائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اس میں کلر بھرے، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ منظر سامنے رکھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے اپنے سارے صحابہ کو اور خود بھی اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا کہ اپنی زمین ہو کر ہم نے قربانی دی ہے، ہم نے سارے مجاہدات کیے ہیں، علماء نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور پانی سے زیادہ خون اس ملک اور اس ہندوستان کی بقا کے لیے بہایا ہے، لیکن آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ وہ مکہ کی وادی جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے محنت کی ہے، صحابہ نے قربانی دی ہے اور سارے مجاہدات مکہ میں ہو رہے ہیں اور وہی لوگ اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال رہے ہیں۔ بیت اللہ میں طواف کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ مکہ کی زمین ہماری ہونے کے باوجود، صحابہ کی ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کی جائے پیدائش ہونے کے باوجود مکہ والوں نے مکہ کی زمین کو تنگ کیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کے جذبات کو قابو میں کیا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مکہ کا طواف کر کے جائیں گے، اگر کسی کی ماں نے جانا ہے تو وہ ہمارا مقابلہ کر لے، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارا مقابلہ کرے، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارا مقابلہ کرے، لیکن ان سارے جذبات کو اگر کسی نے قابو کیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس وقت میں بھی یہی حالات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری مسجدوں میں، ہمیں ہمارے مدارس میں، ہمیں ہماری دینی قلعوں میں جو ہے رہنے کی اور رکنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں یہی حالات ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں کرنا ہے۔ وہ صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی کو سامنے دیکھ رہے ہیں، قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود ان کا صبر ختم ہو گیا اور صحابہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب بیت اللہ میں ہم آزادانہ انداز میں طواف کریں گے؟ اے اللہ کے نبی کب بیت اللہ میں ہم نماز پڑھ سکیں گے؟ اے اللہ کے نبی کب ہم بیت اللہ کے اندر آزادانہ عبادت کر سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے بعد حضرات صحابہ کرام کو مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل کرایا۔ یہ وقت ملک کی کروٹ کا وقت ہے۔ اس وقت میں ہمیں وہ صفات اور وہ خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو خوبیاں اور جو صفات حضرات صحابہ کی زندگی میں تھی، کہ اللہ کے نبی کو مارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اخلاق کا پہلو اور اپنی صفات ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، لیکن ہمیں یہ تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جو ہم کو تعلیمات دی ہے وہ تعلیمات یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ کا جواب پھولوں سے دینا ہے۔ آپ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آپ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ غصے کو غصے سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے، غصے کو بجھانے کے لیے تعلیمات نبوی ہے کہ آپ پانی پی لیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے۔ ہندوستان میں بعض عناصر ایسے ہیں جو مسلمانوں کو جوش میں لانے کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر علم کے کمال کو پیدا کرنا ہے، تقوی کے کمال کو پیدا کرنا ہے۔ یہ سارے آلات سے ہمیں ایسے لبریز اور ایسے مزین ہونا ہے کہ جب ہم دنیا میں اور مارکیٹ میں آ جائیں تو دنیا کا کوئی باطل ہمارا مقابلہ کر نہ سکے۔ تقوی ہمارا کامل ہو، نماز ہماری کامل ہو، ایمان ہمارا کامل ہو، علم ہمارا کامل ہو، ایک ایک ایسی خوبیاں ہمارے اندر کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہو کہ کوئی دنیا کا باطل اور کوئی دنیا کا باطل فرقہ امت مسلمہ کے ایمان کو اور امت مسلمہ کے علم کو ختم کرنے کی سازش نہ کرتا۔ ایسے کمال ہم کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی وجہ الکمال سارے علوم سے نوازا۔ اسی طریقے سے طلبہ اکرام اور طالبات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مستقبل کے وہ تابناک ستارے ہیں جن کی روشنی میں امت رہنمائی اور رہبری کرنے والی، امت کی رہبری آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا تقوی، آپ کا ایک ایک عمل ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کمال پیدا کرنا ہے۔ مدارس میں 3 چیزیں آج عام طور پر پیدا ہوتی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کم ہمتی کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کو دیکھ کر، کسی ڈگری ہولڈر کو دیکھ کر، کسی انجینئر کو دیکھ کر اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے کہ یہ اعلیٰ ہے اور میں ادنا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے، جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اور ہمیں اپنے اندر کم ہمتی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال له اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا باقی۔ دنیا کا سارا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں۔
ہم علم کے ہتھیار اور صفات کے ہتھیار اپنی زندگی میں لا لیں اور میدان میں اتر جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اترے اپنے صفات کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، ان سے زیادہ مال کے رکھنے والے، ان سے زیادہ عہدے کے رکھنے والے، ان سے زیادہ خوبصورتی کے رکھنے والے، ان سے زیادہ جو ہے ہر کمال کے اعتبار سے، دنیاوی کمالات کے اعتبار سے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں اور سارے عالم میں اگر کسی کو روشن کیا ہے تو وہ صحابہ اور اللہ کے نبی کی ذات اقدس۔ اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے ہمیں کم ظرف اور کم ہمت ہونے کی بات نہیں، ہم قرآن پر، حدیث پر ہمیں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے سینے میں ہم کو ڈالنے کی سعادت حاصل کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کسی سے مرعوب نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے ہم کو حق دیا ہے اور حق کسی کے سامنے مرعوب نہیں ہوتا ہے، حق تو ہر ایک کے سامنے غالب ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیا کا نظام ہوتا ہے، آدمی حشر ہوتا ہے، حالات اور مسائل کو دیکھ کر آدمی ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن سنیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے آ گئے، فرعون نے جادوگروں کو پیش کیا، ان کی ساری چیزوں کو پیش کیا اور کہا فرعون نے کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، تیرا مقابلہ یہ جادوگر کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے جب جادوگروں سے کہا کہ بھئی آپ میرے مقابلے کے لیے آئے ہیں تو آپ اپنی چیز رکھو، چنانچہ انہوں نے رسیاں ڈال دی، انہوں نے سارے ہتھیار ڈال دیے، تو لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقتی طور پر ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا اور اپنے قدم کو پیچھے ہٹانے لگے۔ تو حالات آتے ہیں، کبھی مال کی شکل میں آتا ہے، کبھی عہدے کی شکل میں آتا ہے، کبھی زمانے کے حوادثات کی شکل میں آتے ہیں، تو یہ مدارس کے طلباء، یہ علماء اور یہ جو ہے دین کا کام کرنے والے لوگ ڈرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ لا تخف ولا تحزن، کہ اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی بات نہیں، القی عصاک، ہم نے جو تم کو حق دیا ہے وہ ڈال دو، وہ ڈالنے کے بعد سب ظاہر ہو جائے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اس کے لیے ہمیں ہر وقت ہر جگہ پر حق کو پیش کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں تعلق مع اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کا مقام۔ ہم یہ سوچیں گے کہ مدرسے کی چار دیواری ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا کریں گے۔ نہیں بزرگوں، نہیں عزیز طلباء، بلکہ اس وقت میں جو ہے اگر ہم دنیا کو ڈرانا چاہتے ہیں، دنیا کے باطل فتنوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنی پیروں کے جوتیاں بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنے کا، اللہ سے خشیت کا اور اللہ سے ڈر پیدا کرنے کا تعلق پیدا کرنا پڑے گا، جب دنیا کا سارا باطل ہماری جوتیوں میں آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کا تعلق، اللہ سے اللہ کی خشیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ ساری دنیا میں ڈال دے گا۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے اعلیٰ صفات، اعلیٰ تعلیم کے اعتبار سے اپنے آپ کو قابل بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری محنتوں کو، ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ مدرسے کی جستجو، مدرسے کی کاوشوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور طلباء پر جو محنتیں اساتذہ نے کی ہیں، اس بات سے اندازہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ مدارس میں اور مکاتب دینیہ میں حالات کے اعتبار سے ہمارے علماء کرام تیاریاں کر رہے ہیں اور ہمیں تیاریاں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا راجوں کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، یہاں کے اساتذہ اکرام کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہ العالیہ کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے سائے کو ہم سب پر اور پوری امت پر اور پوری ملت پر دائم اور قائم فرمائے، کہ انہوں نے یہاں ایسا شجر لگایا ہے جس کا اجر انشاءاللہ حضرت والا کو قیامت کی فجر تک ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔